صاحب اب چونکہ آپ نے اپنی پوری جو مدعا رکھ دیا کہ سیکوینس آف ایونٹس بتا دیے، دو تین اہم سوال. ایک تو یہ کہ چونکہ آپ اپنی ٹکٹ سے خود الیکشن نہیں لڑے نا، کیا آپ کی خواہش تھی؟ کیونکہ 2013-18 کے اندر آپ لڑے، اس دفعہ خواہش نہیں تھی یا پھر حالات ایسے تھے کہ نہیں لڑ پائے؟ میری کوئی خواہش نہیں تھی جی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہمارا الائنس تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. پنجاب میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم بلے کے نشان پر جائیں گے. بلے کا نشان سپریم کورٹ نے اڑا دیا. میں نے رات 12 بجے تک کا ٹائم تھا، میں نے 10 بج کے کچھ منٹ کے اوپر اپنا ٹکٹ آر او کو جمع کروایا. سنی اتحاد کونسل کا ہمارے 21 کے قریب ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹس نے وہ ٹکٹس جمع کروائے، اور اس کے بعد 12 بجے مجھے آر او نے میرا اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ کر دیا اور میرا ٹکٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا. میرا اپنا ٹکٹ میری پارٹی کا. اس کے بعد جو نشان مجھے الاٹ کیا گیا وہ شٹل کاک تھی، جس نشان کے حوالے سے میرے پاس تمام ایویڈنسز موجود ہیں ود دا ریسپیکٹیو آر او صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ. رات 3 بجے میرا وہ نشان بھی تبدیل کر دیا گیا اور مجھے مینار کر دیا گیا. میرے ساتھ تو کوئی خصوصی محبت تھی محبت کرنے والوں کی کہ 4-6 گھنٹے کے اندر 3 مرتبہ میرے نشانات بدلے گئے. لیکن چونکہ ہمیں الیکشن میں جانا تھا تو مجھے مجبوراً انڈیپینڈنٹ حیثیت کے اندر جانا پڑا. لیکن حامد صاحب، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مجھے معاملہ بتایا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب الیکشن کے بعد یہ طے ہوا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ضم ہو جائے، اس وقت کیا یہ مشاورت نہیں ہوئی کہ بھئی قانونی طور پہ چونکہ آپ نے اس کے نشان پہ لڑا ہی نہیں الیکشن تو یہ ایک قانونی مسئلہ ہو سکتا ہے، فہرستیں نہیں دی یہ بھی قانونی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ ڈسکشن میں بات آئی اس وقت؟ بالکل آئی. اس کے اندر 2 باتیں کیٹیگرائز کلیئر تھی کہ نہ لسٹیں ہم نے دی تھی نہ لسٹیں ایم ڈبلیو ایم نے دی تھی. یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، ایم ڈبلیو ایم کی لسٹ بھی نہیں تھی. یہ کیٹیگرائز کر کے بات ہوئی. ہمارے پاس وہاں پر ڈیبیٹ میں ایک پریسیڈنٹ موجود تھا کہ باپ پارٹی جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور اسے 2018 میں مخصوص نشست الاٹ کر دی گئی کے پی کے اندر. ایک وجہ یہ تھی اس فیصلے کی. دوسری وجہ جو بنیادی طور کے اوپر تھی وہ یہ تھی کہ دونوں پارٹیوں کا سٹریچر سیم تھا. جو 51 کے تحت ڈیفائن کیا گیا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے لیے اس کو پڑھا گیا. اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اینی انڈیپینڈنٹ کین جوائن اے پولیٹیکل پارٹی آفٹر 72 hours آف ہز نوٹیفیکیشن. وہاں پر پارلیمانی پارٹی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، وہاں پر پولیٹیکل پارٹی کا لفظ استعمال ہوا. اور اسی وجہ سے ہی باپ پارٹی کو 2018 میں، جبکہ ہم تو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، ہم نے تو 2 الیکشن کنٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، باپ پارٹی واز ناٹ ایون رجسٹرڈ ود الیکشن کمیشن، اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر انہیں ریزرو سیٹ نہ صرف ری شیڈیول کی گئی بلکہ انہیں الاٹ بھی کر دی گئی. تو یہ میلافائڈ انٹینشن الیکشن کمیشن کی سائڈ سے تھی اور ہم اس کے اوپر بڑی حد تک کلیئر تھے. اچھا چلیں دیکھیں جی، ہم ایم ڈبلیو ایم جوائن کر لیتے، جو کہ میرا اس وقت اصرار تھا کہ ہمیں کرنی چاہیے. ہم ایم ڈبلیو ایم جوائن کر لیتے، لسٹ تو ایم ڈبلیو ایم کی بھی جمع نہیں تھی. اب اگر وہ اس چیز کو بنیاد بنا کر وہ ہماری مخصوص سیٹیں نہ دیتے تو پھر پتہ نہیں مدعا کس کے کھاتے آنا تھا. پھر شاید اس بات کے اوپر آ جاتا کہ میرے ساتھ نہیں ہوا. صحیح. ایم ڈبلیو ایم آپ کی اس وقت رائے تھی کہ ایم ڈبلیو ایم میں شمولیت کر لینی چاہیے، وہ کس بنیاد پہ آپ کی رائے تھی؟ نہیں دیکھیں، ہمارا آپس میں کوئی کلیش آف انٹرسٹ نہیں تھا. ہم دونوں غیر مشروع تعاون کر رہے تھے. ہمارا دونوں پارٹیز کا 20 سال سے الائنس آپس میں. ٹھیک بات ہے، لیکن آپ نے ابھی کہا نا کہ ایم ڈبلیو ایم کی آپ کا اس وقت سیاسی رائے تھی کہ ایم ڈبلیو ایم کی طرف جانا چاہیے. وہ کیوں تھی؟ دیکھیں 3 پارٹیز بیٹھ کے ڈسکشن کر رہی ہیں تو میں وہاں پر کیا کہوں کہ میری طرف آ جائیں، میں نے تو، اور راجہ صاحب کیا کہیں کہ میری طرف آ جائیں. تو ظاہر ہے جب پاکستان تحریک انصاف ہم سے بات کر رہی تھی، میرے سے پوچھا گیا تو میں نے کہا بھائی جان راجہ صاحب والا آپشن بھی ہے، یو کین یوز دیٹ. راجہ صاحب نے کہا کہ جی حامد رضا والا آپشن بھی ہے، یو کین یوز دیٹ. تو یہ اس سینس کے اندر یہ بات ہوئی. تو مجھے تو یعنی پھر اس کے اوپر اس کو چونکہ ایک سیکٹیرین ایشو بھی بنا دیا گیا، اور کچھ چیزوں کو مقصد ہے میرا نہیں خیال کہ ہمیں ٹی وی کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ کیا تھا بھائی جان، یہ میری ڈیمانڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے.